بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے. ایک اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. حضرت وہب بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ درس قرآن کے اندر شیطان کی موت کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ، میرے دشمن شیطان کو تو آج بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ اسے تو قیامت تک مہلت دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، تو جب بھی اس دنیا سے جائے گا، تیری روح پرواز کرے گی، تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور شیطان قیامت تک لوگوں کی نفرتیں اور لعنتیں سہتا رہے گا. حالانکہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو قبر میں جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں بھی فرمایا، اسے مٹی کی ڈھیری نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا سے جاتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. نیک اور صالح متقی پرہیزگار لوگ، اللہ ان کی قبر کو بھی جنت بنا دیتا ہے. جب اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے. فرمایا، جب قیامت سے قبل پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے آدھی دنیا تو بے ہوش ہو جائے گی. لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے دھندوں میں اسی طرح لگے ہوں گے. اچانک آواز آئے گی. یہ آواز ابتدا میں بڑی سریلی ہوگی اور آہستہ آہستہ دہشت ناک، خوفناک ہو جائے گی. کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سمندر ابل جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا. اس وقت شیطان بھاگتا پھرے گا، چلاتا پھرے گا. کچھ لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. اللہ رب العزت ملک الموت کو اتنا غصہ عطا فرمائیں گے، اتنی طاقت عطا فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، اتنی طاقت اور اتنا غصہ میں نے تجھے پہلے نہیں دیا. شیطان کی زندگی بھی اسی وقت تک ہوگی، وہی اس کا آخری وقت ہوگا، موت کا وقت ہوگا. تو شیطان بھاگتا پھرے گا، بھاگتے بھاگتے وہ مشرق تک پہنچ جائے گا. جیسے ہی دیکھے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اس کے سامنے ہوں گے. اس حال میں ہوں گے کہ لوہے کی بڑی بڑی لمبی کڑیاں، زنجیریں ہوں گی، اتنی سخت آگ کے اندر گرم کی ہوئی ہوں گی کہ اس کی ایک چھوٹی سی کڑی دنیا کے بلند و بالا پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے، وہ پہاڑ بھی پگھل کر تحت سرا یعنی زمین کی تہ تک پہنچ جائے گا.
اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہوگی، اور ان کے ہاتھوں میں بھی لوہے کی کڑیاں ہوں گی۔ وہ ماریں گے شیطان کو، وہ چیخے گا، چلائے گا۔ اس وقت تو دنیا نہیں ہوگی، لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی چیخ اور اس کے چلانے کی وجہ سے اگر لوگ ہوتے تو اس کی چیخ سے لوگ بھی ختم ہو جاتے۔ وہ مشرق کو بھاگے گا، مغرب کی طرف بھاگے گا، جس طرف بھی جائے گا اسے پناہ نہیں ملے گی، اور سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ آخر وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا، سمندر بھی اسے اچھال کے باہر پھینک دے گا، کوئی چارہ اسے نہیں ملے گا۔ بالآخر آدم علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ جائے گا، جا کے کہے گا اے آدم تو نہ ہوتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا، تیری وجہ سے ہی میں ذلیل ہوا ہوں، خوار ہوا ہوں۔ پھر فرشتے اس کو جب مارنا شروع کریں گے، وہ پوچھے گا میری جان کیسے نکالو گے؟ تو ملک الموت اس وقت کہے گا میں سب سے پہلے تجھے جہنم کی آگ پلاؤں گا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کی ساری آنتیں باہر ڈھیر ہو جائیں گی، بری حالت ہو جائے گی، اور جہنم کے داروغہ کے پاس اسے پہنچایا جائے گا، اور وہ اسے دھکیل کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور جہاں اس کی انتظار میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اس نے گمراہ کیا ہوگا، وہ بھی انتظار میں ہوں گے، اور شیطان آگ کے ایک بہت اونچے ٹیلے کے اوپر بیٹھ جائے گا اور کہے گا، اپنے ساتھیوں کو پکارے گا، تو لوگ کہیں گے اس شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس نے برائی پہ اکسایا تھا، اس نے غلط کام کروائے تھے۔ شیطان اس وقت بھی کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس علماء حق نہیں آئے تھے؟ تمہیں وہ سمجھاتے نہیں تھے؟ تمہیں وہ سیدھا راستہ بتاتے نہیں تھے؟ کیا میں نے تمہارے گلے میں رسی ڈال کر تمہیں اکسایا تھا، رسی ڈال کے تمہیں کھینچا تھا؟ تو شیطان تو اس وقت بھی بری الذمہ ہو جائے گا۔ بالآخر ہزاروں سال، لاکھوں سال جہنم میں وہ جلتا رہے گا، اور اس کے پیروکار بھی اس کے ساتھ جلتے رہیں گے۔ بالآخر وہ مسلمان جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ گیا ہوگا، بالآخر اللہ ان کو بھی نکال دیں گے۔ اس وقت وہ گناہگار لوگ، وہ کافر لوگ، وہ منافق لوگ یہ کہیں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے اور آج نکل جاتے۔ ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ اس وقت پکار پکار کے کہیں گے ہائے افسوس، ہم بھی ایمان لے آتے، آج ہمیں بھی نجات مل جاتی، آج ہمیں بھی چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن اللہ حکم دیں گے کہ اب جہنم کو بند کر دو، تالا لگا دو، جو جہنم میں ہیں اب کافر رہ گئے ہیں، منافق رہ گئے ہیں، مشرک رہ گئے ہیں، ایسے مشرک جو بغیر توبہ کے مر گئے، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنتیوں کو حکم دیا جائے گا تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ اور پھر موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اب موت کو ذبح کر دو، جنت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جہنم کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، سارے لوگ جنتی بھی دیکھیں گے، جہنم والے بھی دیکھیں گے۔ اب تو موت ذبح ہو چکی ہے، موت نہیں ہوگی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت اعمال صالحہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ جہنم کے ہولناک عذاب سے سارے مسلمان بچ سکیں۔ اللہ رب العزت آخری وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے تاکہ ہم سب جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔